وہ ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت پیارا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ اور معاف میری کرے. یقین کریں کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایسی چیز میرے پاس بھی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں، اللہ نہ کرے اللہ آپ کے پاس بہتر ہو. لیکن ابھی تو کمتر ہوں آپ سے. لیکن ایسے ہی سیکھتا بھی. یہ ایک ڈافوڈیلز ہے، اور ایک زارا راجپوت ہیں. ان کا کوئی سوال تھا. اہلاً و سہلاً جی، حکم کرو. جی زارا راجپوت بولیں، کیا سوال السلام تھا آپ کا؟ علیکم. حکم. وعلیکم السلام السلام جی. علیکم. وعلیکم السلام جی، بسم اللہ. اچھا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ سب میں سے جواب کون دیں؟ جی موجود ہیں، جی عامر اکبر یہ ہمارے بڑے موجود ہیں. یہ سوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آسان ہوگا تو جواب میں دوں گا، مشکل ہوگا تو نجب بھائی. اچھا ہاں. نہیں، ایسا کوئی میرا نہ سوال نہیں ہے. میں تو فرسٹ ٹائم میں نے آپ کی بورڈ کو جوائن کی ہے، تو بس میں جسٹ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو ہوسٹ نے لگائی ہوئی ہے، یہ بورڈ صرف احمدی حضرات کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان میں آپ سب احمدی ہیں؟ دیکھیں یہ ہوسٹ اوے ہیں، یہ تو سوال ہوسٹ سے اسپیسیفک ہوا. مجھے لگتا ہے ان کو کوئی اور پکچر نہیں ملی ہوگی. نہیں ہے عمر بھائی، یہ ایک نا میں اگر سیریس بات کروں نا تو چلو کھول ہی دیتے ہیں، یہ خلاصہ کر ہی دیتے ہیں. میری بیان یہ صرف اور صرف اس لیے لگایا گیا کہ یہ ٹریپ ہے، صرف ٹریپ کرنے کے لیے بندوں کو، تو وہ یہ جال بچھایا گیا. استغفر اللہ. چلو، یعنی اس کا مطلب یہ ریلی ہے، ایسے ہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احمدیز کی براڈ نہیں ہے. ہاں وہ آ سکتے ہیں، اپنی بات رکھ سکتے ہیں. براڈ یہ مسلمس کی. اوکے، تو یہ جو نیچے مسلم ہے محمد ہے، یہ تو احمدی تھے آئی تھنک سو، مرزا قادیانی سے جی جی ان جی، کو یہ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بزرگ تھے، جی بزرگ تھے وہ، یہ احمدی ہیں جی اور جی جی، بڑے اچھے سے ان سے بات ہوئی ہے. جی وہ احمدی تھے. اچھا اچھا، جی صحیح صحیح. تو اور یہ جو شہنشاہ ایوان ہیں جن کی بورڈ ہے، یہاں پہ ریئل کون ہے ان میں سے؟ یہاں پہ کون ہے؟ جی یہ بھی مسلم ہے، وہ بھی مسلم ہے. مجھے لگ رہا ہے میر بھائی، مجھے لگ رہا ہے بہن نا پوزیشننگ چیک کر کے بمب پھینکنا چاہ رہی ہیں کہ کون کتنے کتنے بیٹھا ہے تو میں کتنے کی سٹ رہا. حکم کریں. کوئی سوال ہے تو رکھیں آپ. ہم سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں سوائے یہ محمد خان صاحب کو چھوڑ کے. باقی سارے، اور باقی یہ دو بندے جو کارنرز میں ہیں ان کا نہیں پتہ، یہ اپنا تعارف خود ہی کرائیں گے. باقی عامر حق، میر صاحب، ذوالفقار راجہ صاحب، شہنشاہ ایوان صاحب، اور میں ناچیز نجف عباس بھی. اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سالم جی، وعلیکم السلام. لیں جی، میں پھر اجازت چاہتا ہوں جی. سوال وغیرہ تو آ گیا، ٹھیک ہے نجب بھائی، کیا کہتے ہیں؟ میں بسم اللہ کروں. عامر حق بھائی، واللہ دل تو نہیں کوئی کر بات رہا کہ آپ جائیں، نہیں، آپ کی اللہ محبت کی قسم سے. عامر آپ بھائی، کی محبت ہے. اگر جی یہ بھائی صاحب جن سے آپ ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے، اگر یہ کل حدیث اور قرآن مجید لے آئے تو ہمارے لیے تو یہ دونوں ہی چیزیں ہو جاتا ہے نا. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں جی، میرے لیے ویل فارم لے آئیے گا اگر یہ دکھا سکے تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات ہے ڈیبیٹ نہیں تھی، یقیناً آپ کہہ رہے ہیں جو ڈسکشن ہوئی ہے. جی جی تو جی جی. ہاں ٹھیک ہے. تو نہیں، ان کو محمد بھائی کو کہہ دیا. مجھے امید ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ بات پڑھی ہوگی. اب قرآن اور حدیث میں پڑھی ہے یہ فیصلہ ہوگا، یا کسی اور کتاب میں پڑھی ہے تو یہ ہم نہیں گارنٹی کر سکتے، مگر قرآن و حدیث میں یہی تو فیصلہ پیچھے ہوگا. یار بندے کو اٹھا لیں. وہ کہہ رہا ہے کہ عامر حق بھائی سے سوال کرنا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اٹھا. جی بھائی آ جائیں آ جائیں آ جائیں، ڈیفوڈلز بھائی جلدی آ جائیں بھائی. جی جی السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. اچھا جی، میں نے پیچھے ابھی پتہ کیا ہے تو تھوڑا سا ٹائم نکال لیں گے انشاءاللہ ہم بیٹھنے کے لیے. نجف بھائی تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہم نے اگلے کام کو انشاءاللہ. کوئی مشکل ہے. بہت شکریہ جی عامر بھائی، یہ ہمارے لیے نو باعث پرابلم، نو شرف پرابلم. ہے.
اللہ باعث ان کو شرف جزائے ہے. خیر دے بھائی، انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر. جی جی عامر بھائی، میں صبح سے تقریباً آپ کی براڈ پہ دیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں اور بہت تحمل سے. مجھے یہ بات بہت آپ کی اچھی لگی ہے. الحمدللہ میں بھی مسلم ہوں، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کل میں نے ایک احمدیوں کی براڈ دیکھی ہے اور وہاں پہ میں نے کچھ کوسچن کیے ہیں ان سے، لیکن انہوں نے قرآن پاک کے اپنے ہی ترجمے بنائے ہوئے ہیں اور ہر چیز میں آیت کوئی لاتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں ویسے ترجمہ نہیں ہے. جیسے کہ سورۃ احزاب کی آیت ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں بینگ مسلم، تو اس کا انہوں نے ترجمہ جو خاتم النبیین ورڈ ہے اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب مہر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس کا مطلب تصدیق ہے، کہ اللہ نے تصدیق کی ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ تھوڑا سا اس پہ کریں گے بات کہ یہ چیز، یہ ترجمہ جو خود سے کرتے ہیں یہ تو سراسر گناہ ہے نا، قرآن کو بھی انہوں نے اپنی مرضی سے وہ کیا ہوا ہے. اچھا بہن جزاک اللہ. سب سے پہلے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو فرسٹ امپریشن یہ گیا کہ ہم ان کے ساتھ کو بڑی اچھی سے بات کر رہے ہیں جی تو بہت اچھے سے آپ جواب دے اللہ رہے ہیں اور آپ لاجک کے ساتھ دے رہے ہیں، اور مجھے یہ بہت چیز اچھی لگی کہ کوئی بندہ تو ہے ایٹ لیسٹ کہ جو ان کے ساتھ آ کے اس طرح مطلب بات کر رہا ہے، ان کو جواب دے رہا ہے. میں تو کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھ لو انہوں نے کرنی ہے میرے نال کہ نہیں. اچھا تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو بھائی کوشش ہے. باقی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کو اگر امپریشن گیا ہے تو یہ ہماری خوش بختی، اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، ورنہ مجھ سے زیادہ بہتر لوگ بات کرنے والے موجود ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، جی یہ میں آپ کو گارنٹی کر دوں. صرف آپ کو ان لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں ان کو فالو کر لیں، آپ کو جی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. جی اچھا شیور. ایک تو یہ چیز. دوسرا چیز یہ ہے، 3 طرح کے میننگ کیے جا سکتے ہیں جو کہ انٹرچینجبل ہیں جی اور ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، یعنی سننم ہیں، مترادف ہیں جی مفہوماً. 3 طرح کے. نمبر 1، ختم کرنے والا، یعنی خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کا ختم کرنے والا، سے مراد ہے اختتام، یعنی دی جی اینڈ، کلائمیکس. یہ ترجمہ بھی انہی کے گھر میں ہوا ہے. جی خود مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، یہ ترجمہ کریں اس کا مطلب ہے مہر، تو مہر کا مطلب بھی اختتام ہی ہوتا ہے، کیونکہ مہر کے بعد پھر اضافہ نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا کہنا کہ مہر لگے تو مہر کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا بلکہ جاری ہونا ہوتا ہے. اگر یہ کریں گے تو ہم ان کے سامنے ایک چیز چلے. میری اسکرین بڑی کر دیں گے، بھائی کو ماڈریٹر ہیں پھر ان کو نا تھوڑا سا اگر کو ماڈریٹر ہیں. جی جزاک اللہ. تو ہم تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتاب، یہ روحانی خزائن 3 والیوم 3 ہے، جی پیج 478، ازالہ جی اوہام. 1891 میں یہ کتاب لکھی تھی. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ازن جملہ ایک یہ ہے کہ مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ سے وحی پانے والا. لیکن اس جگہ نبوت تامہ کاملہ مراد نہیں، کیونکہ نبوت تامہ کاملہ پر مہر لگ چکی ہے. مہر اے دیکھو، جی مہر لگ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر مہر خاتم کا مطلب لینا ہے جی اور اس کا مطلب کرنا ہے جاری، ختم نہیں کرنا، اختتام نہیں جی کرنا، تو جی ماننا جی پڑے گا کہ نبوت تامہ کاملہ، یعنی کہ مستقل نبوت، پراپر نبوت، وہ جاری ہے. تو کیا قادیانی مانتے ہیں جاری ہے؟ نہیں مانتے. یہ غلط مانتے ہیں اس کو کہ یہ نبوت بند ہو چکی ہوئی ہے جو کاملہ ہو، یعنی براہ راست جس کے پاس شریعت ہوتی ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے گھر سے گھڑی ہوئی ہیں، یہ کوئی نہیں ہے. جی اچھا اب آ جاتے ہیں ختم کے اوپر، کہ ختم کا معنی اختتام ہوتا ہے. یہ بھی ہم ان کے گھر سے دکھاتے ہیں. جو بھی ترجمہ کریں، میں نے آپ کو کہا 3 ترجمے ہو سکتے ہیں. مہر، ٹھیک ہے، جی تصدیق پہ بھی میں آؤں گا، ابھی میں دوسرے پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں. تو پہلا میننگ ہوگا ختم کرنے والا، وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. دوسرا میننگ میں نے شروع کیا ہے جس کا مطلب ہے یہ کہتے ہیں مہر. ٹھیک ہے. جی تو مہر سے وہ چیز ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا. اگر یہ مہر کا مطلب جاری ہونا کریں گے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ نبوت کاملہ بھی جاری ہے، مہر لگ چکی ہے. اچھا اب جی یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن والیوم 5 پیج 420، آئینہ کمالات اسلام. کیا لکھا ہوا ہے؟ وَكَافِيكُم مِّن فَخْرٍ، تمہارے لیے کافی ہے فخر کے طور پر،
ان اللہ افتتح وحیہ، یہ دیکھیں ان اللہ افتتح وحیہ، اللہ نے اپنی وحی کا آغاز کی. افتتاح کہتے ہیں کسی چیز، افتتاح پتہ ہے نا آپ کو، افتتاح جی اوپننگ. جی جی افتتح وحیہ، اللہ نے اپنی وحی کا افتتاح اوپننگ کی، من آدم، آدم سے، وختم علی نبی کان منکم ومن ارضاکم، تو اس کا اختتام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام کیا ہے دیکھیں، مصطفیٰ سید الاصفیاء، یہ دیکھیں جی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے، عربی زبان میں افتتاح کہتے ہیں کسی چیز کی اوپننگ کو، جی تو پھر کھولنے کو بے شک. کھولنے کو، کسی چیز کی اوپننگ کو، افتتاح کو، تو ختم کسے کہیں گے؟ کلوزنگ کو نہیں کہیں گے. جی بالکل. تو پھر مجھے بتائیں، جب اوپننگ آدم سے ہوئی، اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور ورڈ یوز ہوا ہے ختمہ، جی یہ ختم، اور کتاب ہے مرزا قادیانی کی، تو پھر ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ خاتم النبیین کا مطلب یہی اختتام ہے، کہ آپ پر ختم جی ہو گئی چیز؟ یہ سمجھنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں ایک اور عبارت پر جو آپ کو بتائے گی کہ ختم کرنا اگر میننگ لیں اختتام کرنا، تو یہ بھی یہاں سے اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ چیز آئے گی. یہ روحانی خزائن 7 ہے، والیوم 7 پیج 200، حمامت البشرا. یہی آیت کوٹ کی ہے، ما کان محمد ابا احد من جی جی رجالکم ولکن، وہی آیت ہے. ٹھیک ہے. اور جی آگے لکھا ہے، یہ دیکھیں، خاتم الانبیاء بغیر استثناء، وداؤٹ اینی ایکسیپشن خاتم الانبیاء کہا گیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آخر میں باکس میں دیکھیں، خاتم اللہ بہن نبیین، اللہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا. جی بے شک. اب یہ ڈرامہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیا، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے ان کو، استغفر اللہ، جملے استعمال کہتے ہیں ان کو مار دیا، ان کو ختم کر دیا. وہ عقل کے اندھو، کسی کی آمد سے ماقبل تمام آمدیں یہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں، معطل ہو جائیں، یا ان کی تکمیل ہو جائے، تو اس سے اللہ معاف کرے تم یہ ختم کر دیا کہ جی ان کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ان کو قتل کر دیا یا ان کو ختم کر دیا، استغفر اللہ، اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل بات غلط ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم کہ ایک اور ترجمہ مرزا غلام قادیانی نے کیا، وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے، اور پھر ہم آتے ہیں تصدیق کی طرف. یہ تصدیق کی طرف، یہ روحانی خزائن 3 صفحہ 431 ازالہ اوہام ہے. ٹھیک ہے جی. اور وفات مسیح کے اوپر آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، تو یہ 20ویں آیت، 21ویں آیت اور 21ویں آیت یہ پیش کی ہے کان خاتم النبیین والی، اور ٹرانسلیشن کی ہے ختم کرنے والا نبیوں کا. یہ دیکھیں، ختم کرنے والا نبیوں کا. کہاں لکھا ہوا ہے مہر؟ کہاں لکھا ہے تصدیق؟ مہر بھی مانے تو میں نے بتا دیا، تصدیق کہاں لکھا ہوا ہے؟ ختم کرنے والا نبیوں کا. تو ختم کرنے والا تصدیق تو نہیں ہوتی، تصدیق تو اور چیز ہے. اب آ جاتے تصدیق کے اوپر، تو آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز. جب مرزا غلام احمد قادیانی کے یہ جو ماننے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ختم سے مراد ہے تصدیق، اور تصدیق کا مطلب ہوتا ہے سٹیمپ لگ لگ کے لوگ آتے جائیں گے. جی ایسے ہی کہہ سٹیمپ رہے لگی، تھے. یہ کہتے ہیں ہاں، کہ جو بھی آئے گا وہ سٹیمپ لگا کے آئے گا. ٹھیک ہے، یہ کہیں گے. تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں تریاق القلوب کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد تھا، خاتم الاولاد. تو کیا اس سے ہم یہ مانیں گے؟ حوالہ دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ نہ رہے. یہ دیکھ، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا. پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا. میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. دیکھو، خاتم الاولاد، خاتم لکھا ہے، اور جمع جی کی طرف مضاف ہے. یہ بھی کہتے ہیں خاتم ورڈ ہو جمع کی طرف مضاف ہو. دیکھ لیں، جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ان کی ہاں، تو اپنی بک میں ہی سب کچھ جواب پڑے ہوئے ہیں. سارے جواب پڑھے ہیں. تو یہ کیسے ہمیں کہتے ہیں ہمارے سے قرآن سے بات کرو، سارا کچھ تو تمہارا خود لکھ گیا بندہ. جی ہاں جی، یہ وائرس بھی خود تھا، اینٹی وائرس بھی خود تھا. اچھا دیکھیں، اب آپ نے سمجھنا ایک چیز، وہ یہ ہے، اگر یہ کہیں کہ خاتم کا مطلب تصدیق کرنا ہوتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ماں اور اپنے باپ کی اولاد کی سٹیمپیں بنایا کرتا تھا. تو اولاد تو مرزا غلام قادیانی کے بعد جاری ہونی چاہیے تھی. وہ کہتا ہے ختم ہو گئی، میں آخری تھا، میرے بعد کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے. اچھا پھر یاد رکھنا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل کا خاتم الانبیاء کہا. جی اگر خاتم الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کی مہر کہ جس کی وجہ سے نبی آئیں، تو پھر ان کو بتانا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر مہر لگ لگ کے تصدیق لگ لگ کے کون سے نبی آئے ہیں. یہ دیکھیں روحانی خزائن 17 پیج 123، کتاب کا نام ہے تحفہ گولڑویہ، حوالہ پڑھتے ہیں. اسی مشابت کے ثابت اور متحقق کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں 12 موسوی خلیفوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا. 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا. موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء. سوال ہے کہ اگر خاتم الانبیاء کا مطلب یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد جاری رہتے ہیں اسٹیمپیں لگ لگ کے، تو کتنے آئے؟ اور اگر یہ کریں گے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے خاتم الانبیاء تھے، مطلب یہ کہ ان کے بعد کوئی آئے گا نہیں، تو پھر مک گئی نا کہانی. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ نے سمجھنا ہے ایک اور حوالے کے تھرو جس سے پتہ چلے گا کہ خاتم الانبیاء گویا خاتم الکتب قرآن کو بناتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. یہ روحانی خزائن والیوم 12 ہے، پیج ہے 6، کتاب کا نام ہے سراج منیر. پوری عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں، میں یہاں سے پڑھوں گا وقت بچانے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں کی روح سے خاتم الانبیاء سمجھتا ہے. کون؟ مرزا قادیانی. اور جی قرآن کو خاتم الکتب تسلیم کرتا ہے. اگر خاتم الانبیاء کا مطلب یہ مانے مہر، کہ مہر لگ لگ کے نبی آتے ہیں، تو خاتم الکتب کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہ قرآن آخری کتاب نہیں بلکہ قرآن مہر لگا لگا کے اور کتابیں بتائی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا ہونا چاہیے. مگر یہ مانتے ہیں کہ قرآن خاتم الکتب آخری کتاب ہے، جی تو پھر نبی بھی تو آخری ہونا چاہیے نا. جی ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اس کے معنی اور نکلتے ہیں، ایسے نکلتے ہیں، یہ بات غلط. پھر متعدد ہیں ان چیزوں کے اوپر، آپ کو حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود یہ معنی کرتا تھا. جی مطلب ان کو ان کی کتاب سے ہی جواب دینا چاہیے. آپ مجھے بتائیں یہ والی بک یو کے میں مل جائے گی ان کی؟ آپ کو آن لائن مل جائے گی، دنیا کے کسی کونے میں بھی مل جائے گی. ہاں مل جائے گی. ٹھیک ہے. اب ان کو ان کی بک سے ہی جواب دیں گے کبھی اگر کوئی مطلب بات ادھر ہوتی ہے. سے دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو پہلے بتا دوں. ٹھیک ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے 2 بڑے معنی کیے ہیں. جی وہ تو ہم آپ کے سامنے بھی رکھ دیں گے، پہلے تو بھی رکھ دیا اس کی زبان سے، اور بھی کئی حوالہ جاتے ہیں جو رکھے جا سکتے ہیں. مگر یہاں آپ ایک چیز سمجھ لیں. آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مرزا صاحب کی کتابوں پہ بات نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ قرآن و حدیث سے بات کرو، قرآن و حدیث ہمارے مابین حجت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ بات آپ سے کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ہم قرآن حدیث سے آپ سے بات کیوں کریں، کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی کتابیں نا آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ قرآن حدیث سے بات کرو. یہ وہ کہتے ہیں. مگر جب یہاں آپ کے مرزا نے کتاب لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کتاب سے ہی بات کریں گے نا پھر. ہاں جی یہ چیز، اس میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھتا ہوں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یاد رہ گئے تو کام آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ویسے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کافی سال پہلے، 4-5 سال پہلے، یوٹیوب پر وہ پڑا ہے. اگر ہم مرزا کو حکم اور عدل مان لیں تو، جس کا سب ٹائٹل تھا مرزا کو عزت دو، مرزا کو عزت دو. اس کا مطلب یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی حکم اور عدل ہے، وہ بتائے گا کہ فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، نہ کہ یہ بتائیں گے. تو اس لیے ہم مرزا قادیانی کو پیش کرتے ہیں ان پر قرآن و سننا کی بجائے. یہ دیکھیے گا، یہ روحانی خزائن 17 پیج 64، کتاب کا نام ہے زمیمہ تحفہ گولڑویہ. اس کے حاشیہ میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ یہ غیرت ہے، غیرت کا کیپسل جماعت احمدیہ کو اگر وہ سمجھے. جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے. مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی پاؤ گے، خود اختیاری پاؤ گے. پس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں. اب سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے فیصلے کا حل مجھ سے کرواؤ، میں حکم اور عدل ہوں،
یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن و حدیث کی طرف جانا ہے. او بھائی قرآن و حدیث کی طرف جانا ہے تو پہلے مرزا کے اوپر 4 ارب بھیجو نا. میں آج منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں میں کسی بھی احمدی مربی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ صرف ایک شرط ہماری پوری کر دو. اگر آپ مرزا صاحب کو حکم اور عدل مانتے ہو تو پھر پہلے مرزا صاحب پہ بات ہوگی نا. آپ ہاتھ کھڑے کر دو آج کہ ہم مرزا صاحب کو حکم اور عدل نہیں مانتے. میں آپ کے ساتھ قرآن و سنت پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. بالکل یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کل مرزا کریں صاحب کو گے صاحب، جی کل کریں گے کل. انشاءاللہ. ہاں ضرور بالکل آپ بے شک محمد خان صاحب ذرا ہماری مرزا اپنی بالکل کریں گے. جو آپ غلط بات بتا رہے بہن کو وہ میں کل ثابت کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اینی ٹائم. بھائی دیکھیں وہ کوئی غلط بات نہیں بتا رہے. آپ لوگ جتنے مرضی دلائل بالکل پیش کریں، بالکل. ہمارا ایمان ہمارا دل یہی گواہی بہن، دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، قیامت تک وہی رہیں گے. اے مسیح موت کی کتاب خود بنائے ہیں لوگوں نے، ہاں خود بنایا. اچھا خود آپ کو نا جوڑ کے اس کو. جب جو ہمیں 74 میں جب ہمارا وہ فیصلہ ہوا تھا 32 ایئرز بعد اس کو سایہ کیے تھے. چلیں وہ پھر وہی ریپیٹ آپ 32 کر رہے ایئرز بعد ہیں. ان لوگوں نے اس میں سے نکال کر اپنے من کے دھڑک کر کے لوگوں وہ کے بھائی سامنے چلو اس پیش پہ کیا کر تھا. دیا. بھائی یہ بہن کتابیں جی، تو آپ کی ویب سائٹ پہ پڑی ہیں. نیچے بھائی آپ اتار کے دیں نیچے اتار دیں. مسیح موت کے کتاب کو ادھر سے ادھر لکھ اجازت لے کر لے جی ان سے. لوگوں جی کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہاں جی یہ میں میں کیوں نے اس بناؤں؟ کی نا کوڈنگ اس کی میں نے کی ہے جی. ہاں میں کیوں بناؤں؟ محمد بھائی آپ کی ماشاءاللہ کافی ایج ہو گئی ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا، آپ اسلام کی طرف آ جائیں، ہو سکتا ہے ہم اللہ لوگوں تعالیٰ نے آپ کے لیے بہن آسانیاں جی کرے. طرف سے بہن جی آپ اپوزٹ بتا رہے ہیں. ہم لوگوں کو ہدایت مل چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسیح موت کو امام مہندی کو بھیج دیا. اب کوئی دنیا میں مسیح نہیں وہ موت تو کل ثابت ہوگا امام نا. مہندی نہیں آنے وہ تو والا ہے. کل ثابت ہوگا. کل دیکھیں ان گے. کو ذرا بات عیسائیوں ان کی ہونے دیں. ہم عیسائیوں کے عیسیٰ کو ویلکم نہیں کریں گے. ہم نبی عیسیٰ علیہ کریم صلی اللہ علیہ قرآن وسلم میں کے ایسا نہ کریں. کرے گا یہ نہ ہم کریں یار. ان ہم سے نبی اجازت لے لیں. بزرگ ہیں. سنیں اجازت. سنیں نہیں سنیں ہاں بات ہے. ٹھیک ہے. میں وہ اجازت لے جو اجازت لے. ہاں نہیں جو اجازت لے. بہن کو الٹی بات بتا رہے وہ آپ آپ لوگ، کل میں آ اس جائیے کو گا نا. جواب کل دے آ رہا ہوں جائیں گے. آپ کو. ان کو اجازت لے لیتے ہیں محمد بھائی. دیکھیں وہ وہ غصے گستاخی میں آ کے عیسائیوں کے عیسیٰ کو ہم اللہ معاف کرے استغفر اللہ سے. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی شخصیت ہے. قرآن نے بتایا کہ وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے نا. کم از کم اتنا تو کر لیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. کیسے کہہ سکتے؟ اس طرح نہ کریں. آپ غصے میں کر گئے. آپ کو پتہ وہ چل رہا چھوڑ ہے. ہی گئے ہیں. ہاں نہیں ان کو اجازت لی کیونکہ ان کے ذمہ کچھ اور کام لگایا ہے. یہ کام نہیں ہے ان کے ذمہ. جی ان کے ذمہ کچھ اور کام تھا جس کا حوالہ انہوں نے دینا تھا. اب آپ بھائی دیکھیں بہت اچھا لگا یہ بات کر کے. میں ڈیلی آیا کروں گی، مجھے کافی ہاں نالج. بھائیوں کو فالو کر لیں. ان کو بھائیوں کو جی یہ ڈیلی یہاں پہ براڈ لگتی ہے. امیر بھائی ہیں، نجب بھائی ہیں، اوان بھائی ہیں. ہاں میرے خیال سے یہ ڈیلی ایکٹیو یہاں پہ ہوتے ہیں. آپ ان کو فالو کریں. میں نہیں ہوتا ڈیلی، مگر یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حاضر ہو جاؤں. مگر یہ ایک اور ماشاءاللہ جی اللہ ان کو ہدایت زیتون خیر ایف ایم دے. کا زیتون ایف ایم دے دیں. وہاں سے ان کو بہت سے زیادہ چیزیں مل سکتی ہیں. زیتون ایف ایم کا لنک ان کو باقاعدہ طور پہ دے دیں. جی جی صحیح. نجف ہاں بھائی میں نے آپ کو فالو کیا، آپ پلیز جی مجھے بھیجیے کوئی گا. مشکل میں آپ کو شیئر کر دیا کروں گا. ہماری 3-4 براڈ لگتی ہیں. کامر نذیر صاحب ہیں، امراج صاحب ہیں، سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں. وہ قرآن کریم کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو مین موٹیو ہوتا ہے، ہم لوگ سارے رد قادیانیت کے اوپر ہیں. صرف اور صرف مرزا اور اس کی کتابیں. جی انشاءاللہ میں بھی آپ سب کے ساتھ ہوں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ نے اپنے دین ایک کو چیز پھیلائیں. آمین. ایک چیز آپ نے ڈیفوڈلز میری بہن، آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ نے ان کی براڈس پہ نہیں جانا اسٹیج پہ. ٹھیک ہے. تو یہ میک جی شور آپ نے کرنا ہے. جی انشاءاللہ اسٹیج پہ جائیں نہیں گے. جانا. اس کی وجہ یہ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. جی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی سنگت، آپ کی جو صحبت ہوتی ہے اس کا آپ پر ایک چھاپ، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. جی تو آپ اگر ان کی براڈس پہ جائیں گی، اس وجہ سے کئی آپ کے مسلم فالورز ہیں، ہو سکتا ہے جو نہ جانتے ہوں، وہ پھر دھوکے میں اس چیز کے اندر پڑ جاتے ہیں، ان چیزوں کے اندر. بھائی ٹھیک ہے نا. گزرتے ہوئے نظر آئے نا تو وہ پھر جس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم جیسے وہ کرتے بھی ایمان اسی ہمارے اندر کوٹ کے بڑا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے ان کو منہ توڑ جواب دیں. وہ اس نہیں. ٹائم پہ اب آپ پھر رہا نہیں جاتا. ہاں میں سمجھ گیا ہوں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس طرح ایمان کوٹ کے بھرا ہے نا، اسی طرح علم پہلے کوٹ کے آپ نے بھروانا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں ٹھیک ہے ضرور. یہ ایمان تو بہت ہے میرے اندر. ہاں جی.
تو مگر علم بھی میں نے اپنے اندر لے کے آنا ہے ڈیفوڈلز بہن, پھر بات بنے گی, ورنہ انشاءاللہ بات نہیں بنے گی, ورنہ بات خراب ہو جائے گی. انشاءاللہ بھائی. جی میں اس لیے آئی ہوں آج ادھر کہ آپ سے کوسچن پوچھوں اور میں بھی آپ کی طرح نالج گین کرنا چاہتی ہوں. اللہ آپ کو ہم سے بہتر جو بھائی ہیں یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتاؤں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جان بوجھ کے اس طرح کی پرووکنگ قسم کی براڈز لگاتے ہیں, پرووکنگ باتیں کرتے ہیں, مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب مسلمان ان کی طرف توپوں کا رخ کرتے ہیں نا, پھر یہ چانگرے مارتے ہیں, او سانو لے گئے, سانو کھا گئے, سانو پی گئے, سانو ڈکار مار گئے, تو اس طرح بالکل. کرتے ہیں. تو اس ان لیے میں ان ایک سے اپنے بھائی آپ کو کہہ رہے تھے میں ہجرت کر چکا ہوں, میں مطلب کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے شاید حضرت عباس کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ حاتم پتہ نہیں کیا ورڈ یوز کر رہے تھے کہ خاتم آپ المہاجرین. ہاں ہاں حاتم المہاجرین. تو اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کا سلسلہ رک گیا ہے. دیکھیں میں بھی ہجرت کر کے گیا ہوں دوسرے کنٹری میں, ہجرت تو جاری ہے ابھی بھی. تو مطلب آپ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہو, پھر آپ کو ملک سے مطلب نکلتے ہو, کیونکہ آپ منہ پہ بات کرو نا کسی کی تو لوگ تو پھر آپ کو بتائیں گے. تو ابھی ادھر انتشار پھیلا رہے ہیں بیٹھ کے لائیو پہ. دیکھیں وہ بالکل اس کا ان سب چیزوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں. خاتم الحال یہ بڑی ریپیٹیٹیو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں دوست صاحب جی آپ کے سامنے, کہ خاتم المساجد, خاتم المہاجرین, خاتم الشعراء, تو یہ سارے خاتم المناظرین. ہاں جی, تو یہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں, ان کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو آپ نے فرق سمجھنا ہے. ہر چیز کے سیاق میں, اس کے کانٹیکسٹ میں کوئی ورڈ دیکھا جاتا ہے, یہ آپ نے جی یاد رکھنا ہے. تو خیر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس ابھی آہستہ آہستہ, ابھی سلو اسٹڈی چلتے ہیں. آپ نے جو جی چیزیں ابھی سن لی سمجھی بیسک, آپ نے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے, وہ یہ چیز رکھنی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ گیا ہے, جی ان سے آپ نے پوچھنا ہے کیا آپ اس کو حکم اور عدل اور نبی مانتے. یہ ڈیڈ لاک ہے ان کے لیے, یہ پوائنٹ ہے مین. ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو حکم اور عدل مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جب جی تک یہ کہیں گے ہم مانتے ہیں, ہم اس کو پیش کریں گے. سیدھی سی بات ہے. تو کون ہے؟ مثال کے طور پر آج کوئی بڑا چودھری آ کے ہمارے سامنے کہے اسلام اس چیز کا نام ہے, تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی تو کون ہے؟ قرآن اور حدیث سننا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے اسلام کیا ہے. اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی ان کا منہ بولا نبی ہے, جی وہ حکم اور عدل ہے, وہی اس پر ان کے بقول آتی تھی. یہ ٹیٹے خاں ہیں بیچ میں, یہ آگے بتائیں گے ہم نے کیسے بحث کرنی ہے. وہ کہتا ہے, یہ بھی حوالہ میں آپ کو دے دوں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. خیر مزید باتیں ہوں گی تو آگے وہ پھر آپ کو بھائی مزید جب آپ آتی رہیں گے بتاتے رہیں گے. مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا ہوا ہے کہ جس صورت میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ پہ وہی اترتی ہے اور الہام پا کر میں خبر اپنی اس کی تصدیق کرتا ہوں, میں تم سے منقولی بحثیں کیوں کروں. وہ کہتا ہے میں تم سے قرآن و سنہ پہ بحث کیوں کروں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں, ساتھ رہیے. یہ دیکھیں یہ حوالہ اسکرین پہ میں دکھاتا ہوں فوراً, جو کور ہو جائے. اسکرین بڑی ہے, ٹھیک ہے, اچھا جی ایک منٹ. یہ دیکھیں روحانی خزائن 17 پیج 454 ہے, اربعین نمبر 4. جس حالت میں میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کر کے بھیجا ہے اور مجھے بتلا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے فلاں جھوٹی ہے, قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے, تو پھر میں کس بات میں اور کس غرض کے لیے ان لوگوں سے منقولی بحث کروں, جبکہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات, انجیل اور قرآن پر. یہ دیکھیں اب آپ مجھے بتاؤ, ایک بندہ کہتا ہے کہ جب مجھے دیکھیں, وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بتا دیا کون سی حدیث ٹھیک ہے کون سی جھوٹی. وہ کہتا ہے مجھے بتا دیا ہے قرآن کے صحیح معنی کیا ہیں اور غلط معنی کیا ہیں. وہ کہتا ہے مجھے اپنی وحی کے اوپر ایسا یقین ہے نعوذ باللہ جیسے تورات, انجیل اور قرآن کے اوپر ہے. یہ ٹیٹے خاں آ کر کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کیا ہے, ہم آپ کو بتائیں گے حدیث کیا ہے. یہ زیادہ چودھری لگے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ پتہ چلتا ہے. یہ آ کے پتہ ہے کیوں مرزا غلام احمد قادیانی سے ہاتھ جھاڑ کے یہ اس لیے ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کھل کر کلابادیاں مار سکیں. مرزا غلام احمد قادیانی ان کی ٹانگیں باندھ دیتا ہے. ان کو پتا ہے کہ بن کے سانو مرواندہ ہے مرزا قادیانی, کیونکہ وہ تو لکھ مار کے گیا ہے کتاب اپنی, اس کو کیسے بدلیں, چھاپی بھی خود ہے. یہ بات ہے, ٹھیک ہے. بہرحال جزاک اللہ. مجھے جہاں تک لگتا ہے ہاں ایک نا عامر بھائی ان کو ایک چیز بتا دیں کہ ان کا جو لٹریچر ہے وہ چھوٹا لٹریچر نہیں ہے, بہت بڑا لٹریچر ہے. تقریباً 85 بکس جو ہے نا وہ مرزا قادیانی کی ہیں. اس کے بعد مجموعہ اشتہارات آ جاتا ہے اور الفضل اخبار آ جاتا ہے. بہت ساری ایسی ان کی یعنی کہ نا مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر جو رہی ہیں, ذرا ان کو تھوڑا سا انفارم کر دیں کہ اس لٹریچر کو حوالہ اور کیسے اس کو
کیا کرنا ہے ہاں نہیں ان کو نکالنا ہے. بالکل بہت اچھا آپ نے بہت سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ بڑا عمدہ ہے. میں بہن سے اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے ابھی آپ کو اگر اب نہیں اس چیز کی انفارمیشن ہوئی ہے جیسا کہ آپ بول رہی ہیں یا آپ کی بات سے جی لگ رہا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں بھائی کے طور پر. باقی آپ آزاد ہیں, میں نے اللہ معاف کرے آپ کو پکڑ نہیں لینا, میں تو بن نہیں لینا, ہاں ٹھیک نہیں ہے نہیں بھائی, اگر کوئی علم والا بندہ آپ کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو میرے خیال میں تو ماننی چاہیے, اور میں انشاءاللہ آپ کی بات کو اللہ آپ فالو کو کروں گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آمین. ایک مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہوتے ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کبھی مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دینا ہے. یہ بے صحیح مسلم شک میں حدیث ہے کہ اللہ بے کے رسول شک. تو واجب ہے ہم پر اچھا مشورہ دینا. تو میں آپ کو جی یہ چیز بتاؤں, جب تک آپ کو ان کی نو ہاؤ نہیں ہوتی اچھی سی سن کر آپ گفتگو نہیں, آپ نے ڈسکشن میں انڈلج نہیں, جسٹ ڈسکشن میں جمپ نہیں کرنی. سنیں, جی دونوں طرف دیکھیں, سمجھیں, سیکھنے کو ملے گا, مائنڈ براڈ ہوگا, اپنی آل اولاد آگے بچوں کے لیے, اپنے یاروں دوستوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کچھ بہتر سوچ پائیں گی. اگر کبھی جی کوئی فتنے سے کوئی ٹاکرا ہو, اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے, نالج حاصل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. بالکل. تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو نوجوان مرد ہوں یا عورت جن کا اللہ تعالیٰ نے توجہ یا شوق دین کی گفتگو یا مجلس میں رکھ دیا, وہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں, علیحدہ اس کے جی لیے سجدہ کیا کریں اللہ سے. کیونکہ آج ہم الحمدللہ. ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں فحشی اور یعنی کی طرف زیادہ رش ہے. جی بے تو شک. کوئی انونیمس وہاں بھی آپ بیٹھے رہو چپ کر کے گند بلا دیکھتے رہو. مقصد جی کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے نا کہ نوجوانوں کو, مرد ہوں یا عورت, وہ دین کی سمجھ, دین کا شوق, دین کی مجلسوں کا ان میں ایک توجہ پیدا ہو. جی یہ اللہ کا فضل ہے. تو خیر بہرحال آپ فالو کر لیں, سنتی رہیں, اور جی مزید جو ہے وہ آپ جو براڈس ہیں ہمارے بھائیوں کی ارد گرد آپ دیکھتی رہیں گی. 1 2 4 5 کو آپ فالو کر لیں گی نا, تو اس سے یہ ہوگا جب کبھی وہ کسی براڈ پہ جائیں گے آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے گا, تو اس سے آپ کو اپڈیٹ رہے گی. جزاک اللہ. جی. عامر بھائی جب ابھی میں نے ان دوسروں سے لوگوں سے پوچھا, پوچھ عامر بھائی ایک سوال ہے. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عامر بھائی میرا ایک سوال ہے کہ میں پچھلے کئی سال سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا, ابھی الحمدللہ میں نے 1 ہفتے سے کی ہے. تو کیا مجھے ضروری ہے کہ میں مسجد جاؤں؟ کیونکہ میں فجر تو صبح پڑھ لیتا ہوں, اور باقی جو 5 ٹائم ہوتی ہے میں اس سے میں کام پہ ہوتا ہوں, تو میں گھر آ کے ساری نماز قضا کر سکتا ہوں اپنی. اچھا بھائی, یہ جو سوال ہے نا یہ علماء سے پوچھنے چاہیے, میں عالم دین نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اوکے عامر بھائی. ہاں عامر بھائی اور ایک مشورہ چاہیے کہ ابھی میں جیسے سیکھنے لگا ہوں, کیا آپ مجھے کوئی 2 یا 3 کتاب ریکمینڈ کر سکتے ہیں جس سے میں دھیرے دھیرے سیکھ جاؤں؟ کیا چیز؟ دین اسلام. جی ہاں. سب سے پہلے تو قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے, اسٹارٹ ٹھیک کر ہے. رہے ہیں جی. ٹھیک ہے, ہاں اسٹارٹ کر دیا, گڈ, ویری گڈ, الحمدللہ. تو سب سے پہلے قرآن پڑھیں. اس کے جی علاوہ اگر آپ سیرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو رحیق المختوم کتاب ہے, اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. تو رحیق قرآن المختوم. ٹرانسلیشن سے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں, بہتر یہ ہے ویسے آپ قرآن ٹرانسلیشن سے پڑھیں, وہ زیادہ ٹاپ پر رکھیں. پھر اس کے بعد رحیق المختوم میں نے اس لیے ریکمینڈ کی ہے کہ وہ سیرت کی اوور آل کتاب ہے, ضروری نہیں کہ 100% ٹھیک ہے, بٹ آپ کو ایک ویو مل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے, جی عامر بھائی. تو آپ پڑھ سکتے ہیں. انگلش پڑھ ٹھیک لیتے ہے. ہیں آپ؟ جی ہاں جی عامر بھائی. ٹھیک ہے, انگلش پڑھ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام, وہ لکھی ہی ریورٹس کے لیے یا نیو کمرس کے لیے گئی تھی. PDF میں ملے گی انٹروڈکشن ٹو اسلام, بہت عمدہ کتاب ہے اس اعتبار سے کہ جو ریورٹس ہیں نو مسلم ہیں, سمپل بیسک سمپلیفائڈ انڈرسٹینڈنگ آپ کو اسلام کی مل جائے گی. انٹروڈکشن ٹو اسلام PDF. ٹھیک ہے عامر بھائی, لکھ لیا میں نے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا عامر بھائی ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے, میں بھی کرنا چاہتا ہوں, چلیں موقع ملا ہے اللہ کہ خیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غزوہ بدر کے موقع پہ کہ آپ نے میرے خیال سے فرمایا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کی چابیاں دے دی. مفہوم یعنی کہ میں بتا رہا ہوں, حدیث میرے ذہن میں واضح بدر کے موقع پر بدر یا کسی موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ہاتھ میں, غزوہ احزاب کا واقعہ, خندق. ہاں جی ہاں جی, تو یہ اس حدیث کا پورا جو یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بنیاد تھی, جو دروازہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی وہ فتح ہو گیا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں ہسٹوریکلی بھی اور حدیثوں کی روح سے بھی؟ یہ تو بڑا لمبا واقعہ ہو جانا ہے, تو بہرحال اس کے تو سیرت میں ہسٹری میں چیزیں موجود ہیں. حضرت سلمان فارسی کے آئیڈیا کے مطابق خندق کھودی جا رہی تھی, غزوہ احزاب کا زمانہ تھا, غالباً 4تھی یا 5ویں
ہجری سن کی بات ہے، چوتھا یا پانچواں سال تھا غالباً. تو اس وقت غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، یہ بیسیکلی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو کہ پرشین تھے اوریجن ان کا ایتھنیسٹی، تو انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ہم اپنے علاقوں میں اس طرح ایک وار اسٹریٹجی کے طور پر خندق کھودا کرتے تھے جسے بڑی تعداد میں فوجیں ہوں تو وہ محاصرہ نہیں کر پائیں گی، ٹک نہیں پائیں گی. تو یہ پھر خندق کھودی گئی، اور اس کے کھودتے مسلمانوں کے حالات بڑے خستہ ہو چکے تھے، معاشی طور پر، جنگی طور پر بھی اسباب بالکل آلموسٹ ختم ہو چکے تھے، اور منافقین جو ہیں ان کی سازشیں اپنی پیک پر تھیں. دوسری طرف سے جو اہل یہود تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، اور سارا مال مشرکین کے ساتھ ڈیلیں کر رہے تھے. تو بڑے مسئلے مسائل تھے. ادھر مشرکین مکہ جو ہیں وہ سارے قبیلے اکٹھے ہو چکے ہوئے تھے. تو گویا یوں تھا کہ جیسے مسلمانوں کا وجود مٹ جائے گا. بظاہر جو صورتحال ہے ظاہری مادی اس طرح نظر آ رہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ شام آپ کو دے دیا گیا، اور اسی طریقے سے جو مصر کا ایریا ہے جو رومن امپائر کے انڈر آ رہا تھا وہ آپ کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جب بتایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات رکھی تو لوگ حیران اور پریشان رہ گئے کہ سامنے قبیلے کھڑے ہیں، جنگ ایسی ہے کہ اس نے کمر توڑ دی ہوئی ہے، فاقے کاٹے جا رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اسباب نہیں، افراد جو ہیں وہ ان کی قلت ہے، اور جو ہے جان حلق کو آئی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ پتھر پر جو ہے وہ گینتی مارتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جناب مجھے شام دے دیا گیا، یا مجھے مصر کا علاقہ دے دیا گیا، یا مجھے جو ہے کیسر اور کسرا جو ہیں ان کے کنگن عطا کیے گئے، یا ان کی حقیقت دے دی گئی. یعنی اس طرح کی یہ پیشگوئیاں آپ کو ملتی ہیں. خیر، کچھ واقعات یہ بتاتے ہیں جو کیسر و کسرا کے کنگن کے حوالے سے بات ہے وہ ہجرت کے ٹائم کی ہے. کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد کی بات ہے. خیر، اب جو ظاہر پہ تھے وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد خط و کتابت کا جو معاملہ شروع کیا، اس پر کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اللہ کے حکم کے تحت دروازے کھولنا شروع کیے تھے عالمی، وہ خطوط بھیج کر. جو مصر گیا، اسی طریقے سے شام، بحرین، یہ وہ خطوط تھے جو اللہ کے رسول نے غزوہ احزاب کے بعد لکھے ہیں، صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دروازے گویا کھل چکے تھے. اس کے بعد ہلکی پھلکی جھڑپیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں اگر آپ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، مگر یہ ہے کہ جو پراپر کیسر و کسرا سرنگو ہوئے ہیں ان کی سیاسی اثر و رسوخ ٹوٹا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مڈ زمانے میں جا کر، اور پھر آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پورا کیا کہ آپ نے کیسر و کسرا کے جو کنگن ہیں اور اس کی زرہ ہے وہ ان کو پہنائی تھی. مجھے صحابی کا نام بھی بھول رہا ہے، اچھا ان کو پہنائی تھی، غالباً سراقہ ہے، مجھے ذہن سے نکل رہا ہے ان صحابی کا نام. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھر جو کیسر و کسرا کا جو لباس ہے وہ زیبتن کروایا تھا، حالانکہ وہ سونے کا بنا ہوا تھا. اب اس میں جو جماعت قادیانیہ ہے وہ یہ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں پیش گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اسباب حضرت عمر فاروق نے پیدا کیے. گویا کسی پیش گوئی کو پورا کیا جا سکتا ہے، پیش گوئی کو پورا کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک فرق ہے، اگر قادیانی حضرات اس سے استدلال کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں ظاہری صورت میں پوری ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا تھا سراقہ کو، سراقہ تیرے کیا حالت ہوگی کہ جب کیسر و کسرا کا لباس تو زیبتن کرے گا، وہ جو اس کا حصہ کنگن یا تاج یا ایک زرہ، خود، یہ اس طرح کی چیزیں تھیں تو یہ پہنے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمثیلی، استعارہ، ذلی، بروزی نہیں کیا. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے پہناؤں گا.
یہ نہیں کہا، بلکہ ان کا نقشہ کھینچا کہ تیری کیا شان ہوگی، تیرا کیا عالم ہوگا، تیری کیا کیفیت ہوگی جب یہ ہوگا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کہتے عملی طور پر. اب یہ اس کو کور کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئیوں کے تحت لانے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں. بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئیوں کو تو آپ اس کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہو، یا پھر مانو کہ حقیقی رنگ میں اب محمدی بیگم ہے، اس کے ساتھ حقیقی طور پر بھی مرزا کا نکاح کرواؤ نا، جس کے وہ اسباب کرتا رہا، وہ تو نہیں ہوئے. بعد میں کہہ دیتے ہیں جی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تو حضرت عمر فاروق نے جا کے وہ کیا. اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پورا نہیں ہوا. اسی طرح مرزا قادیانی کا نکاح نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اس کی نسل کے اندر سے جا کے کچھ نہ کچھ ہوا، وہ ایک کڑا کھاتا ہے. عامر بھائی معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز ایک، لیکن میں جو چیز جس پہ زیادہ زور دے رہا ہوں نا کہ دروازے کی چابیاں اور دروازے کھولنا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جی وہ خط و، سوری میں نے آپ کی بات کاٹی، جی مکمل کر لیں. وہ خط و کتابت جو ہے وہ بیسیکلی چابی ہے، ڈپلومیسی ہے نا. آپ اپنے ایمبیسڈرز بھیجو. ایمبیسڈرز، میں مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، نجب بھائی آپ سن رہے ہیں، میں یہ پوائنٹ رکھنا لگا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈپلومیٹکلی. بسم اللہ سن رہا ہوں جی. جزاک ڈپلومیٹیکلی یہ مثال پیش کر رہے ہیں جی، یہ ڈپلومیٹکلی واضح کر دیں پلیز. جی ڈپلومیٹیکلی یہ میں مثال پیش کر رہا ہوں جس کے پیچھے جو ٹائز ہوتی ہیں کسی اسٹیٹ کی، کہ آپ اس کی سوورینٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں کسی اسٹیٹ کو. ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بننے کے بعد ایسٹرن جیروشلم جاتا ہے، ویلنگ وال جاتا ہے، چرچ جاتا ہے، تو جیروشلم پوسٹ پر جو انٹیریئر منسٹر تھا اسرائیل کا، اس کا بیان تھا. اس نے بیان دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پوری دنیا کو یہ میسج چلا جانا چاہیے کہ ایسٹرن یروشلم کس کے انڈر آتا ہے اور یہ کس کا کیپٹل ہے. یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد ہوئی. اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ جو پاورفل ریاستیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعلقات بننا یہ ڈپلومیٹیکلی اور گلوبلی آپ کی اکنالجمنٹ کا ایک سبب بنتے ہیں. آپ کی ٹائز ہوتی ہیں، آپ کا بزنس اکانومی شروع ہوتی ہے، دو طرفہ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد ہی خطوط وغیرہ اللہ کے حکم سے بھیجے اور مختلف جگہوں پر اپنے ایلچی، اپنے ایمبیسڈرز بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا، جس سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے پاور، ایز اے اسٹیٹ، ایز اے اسٹیک ہولڈر گلوبلی اس وقت ریکگنائز تھے، ایکنالج ہو چکے ان کے تھرو. تو گویا دروازے کھل گئے، ٹھیک ہے جی، اور ان کو ایکنالج کیا گیا. تو یہ وہیں سے پتہ چل جاتا ہے، جیسے آج بھی پوری دنیا کے اندر یہ مانا مکہ جاتا ہے. کے بعد ماشاءاللہ یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو غلبہ دیا اور وہ پورے عرب میں ان کا غلبہ آیا فتح مکہ کے بعد. اور آج بھی ان کا یعنی کہ دیکھ لیں 57 کنٹریز جو ملک مسلمانوں کے آج بھی وہ موجود ہے. غلبے کے بعد اگر جس چیز کا ذکر یعنی کہ جو چیز بیسیکلی میں سمجھنا چاہتا تھا وہ آپ نے ڈپلومیٹیکلی سمجھا دی ہے ایک ورڈ یوز کر کے، وہ بہت خوبصورتی سے آپ نے سمجھا دیا. اور میرے خیال سے ابھی ایک اور سوال محمد صاحب ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کا سوال لے لیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مصروف بھی ہیں تو نہیں، میں بس نکلنے لگا تھا، یہ آپ کی محبت میں مجھے ٹائم مل گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس میں ایک کتاب ریکمینڈ کروں گا، سوری، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب ہے سیاسی وسیقہ جات، PDF میں ملے گی، سیاسی وسیقہ جات. اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فارن پالیسی ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ان کا آرٹیکل بھی ہے عہد نبوی کی سیاست خارجہ، فارن پالیسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فارن منسٹری جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے حالات کیا کیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے، اس کو ڈیل کرنا چاہیے. جو مائیکل ایچ ہارٹ جو نامی تھا بندہ جس نے 100 انفلوئنسز لکھی تھی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیٹکس اور ڈپلومیسی کو ٹاپ پر رکھا، جس وجہ سے اس نے رینکنگ پہ ان کو نمبر اوپر رکھا. انہوں نے کہا کہ اتنے شارٹ ٹائم کے اندر اتنے شارٹ لاجسٹیکلی ہونے کے باوجود
اور سپورٹ ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہار جانب جو اپنا ایک ملکہ منوایا ہے وہ ان کی ڈپلومیسی تھی، ان کی پالیٹکس تھی، جو ممکن نہیں تھی اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو دروازے تو کھل چکے تھے. جی نجیب بھائی معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہوگی. خیر یہ بہت پیاری یار عامر حق بھائی، بہت مزہ آیا. یہ میری علم میں اضافہ ہوگا کیسے اس کا جواب دینا ہے، اور بہت مزہ آیا. یہ جواب میرے لیے بہت مطمئن جواب ہے. ابھی میرے لا خیال حول سے محمد صلی اللہ لا علیہ وسلم حول ولا قوت الا باللہ لا علم لنا. میں تو ریکمینڈ کروں گا جو کتابیں میں ریکمینڈ کی ہیں ان کو لوگ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بھائی پلیز. وسیقہ وسیقہ کیا وسیقہ سیاست سیاسی وسیقہ جات. سیاسی وسیقہ جات. اوکے ہاں میں نے آپ کو دکھا، میرے پاس پی ڈی ایف میں پڑی ہے. اتنی دیر دیگر بھائی بات کر لیں، میں اس کو دکھا دوں گا. اچھا عامر بھائی، میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ لیتے جائیے گا، میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا. جی جی پلیز بھائی. جی اور یہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو دکھانی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ، کیونکہ دیگر بھائی بھی ویٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ میں نے فون اسپیشلی لیا تو کچھ لوگ نا اسکرین شاٹس پہ یہ نہ کہیں کہ یار بیچ میں کسی وجہ سے ہر ایک براڈ کا یا ڈفرینٹ لیے. یہ ذرا لیجئے گا، یہ ایک آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیے گا کراس پہنا ہوا ہے. ہاں ٹھیک یہ ہے، سمجھ گیا. ہاں یہ تو وہ دعویٰ کرنے والی ہاں تھی نا، وہی ہے نا. ہاں ہاں. ایک تو یہ خاتون ہے جماعت کی، ٹھیک ہے، یہ جماعت کی. میں نے خود پوچھا ہے ان سے کہ اب چونکہ مخاطب کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں چونکہ آپ ہی کے زیر سایہ چیزیں چل رہی ہیں، اور دیگر بھائی نجب بھائی ہیں، سارے بھائیوں سے سیکھا ہے، تو ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جناب عارف اسلام بھائی سے میرے بھی نہیں ہیں. ہاں میرے نہیں ہیں، سوری. اچھا، تو اسلام میں جو ہے وہ یہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، کہیں پہ بھی ہوں تو ہم ان کی عزت کرنا جانتے ہیں. میں کہا پوچھ باجی آپ جماعت سے تھی؟ ہاں جی. 2 سے 3 نقطے، اور اس کے بعد میں بالکل میوٹ ویسے ہی کروں گا جیسے جو دیگر بھائی بھی ہیں. پہلی تو بات یہ کہ چلو بفرض محال تم بضد ہی ہو کہ نبوت جاری فور دا سیک آف آرگومنٹ. یہ عورت نبوت کا دعویٰ کرتی ہے اور خدائی کا بھی دعویٰ کرتی ہے، ٹھیک ہے، مانو. اچھا انہوں نے ایک کڑکی بھی ڈالی تھی بیچ میں عامر بھائی کہ نہیں جو اگر آئے گا دعویٰ کرنے والا تو وہ جماعت سے ہی ہونا چاہیے. خاتون جماعت کی نکلی، ٹھیک ہے، تو اسکرین بڑی وہ بھی کرنا کہانی یار ختم آپ ہو نے. گئی. عامر بھائی کی اسکرین بڑی کریں، وہ کتاب دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور میں اتنی دیر جو ہے وہ سوری آرک بھائی، اصل میں نا میں نے چونکہ کہا تھا وہ، مگر پھر میں آپ کی تسلی سے بات سنوں گا. ٹھیک ہے، جی میں چاہتا ہوں کنٹینیو کیجیے. آپ یہ دیکھیں جی، یہ پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، معاہدات، مکاتیب اور خلفۂ راشدین کے احکام. یہ سیاسی وسیقہ جات ہے جو کمپائل کیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے. یہ آپ کو مل جائے گی، بڑی عمدہ. یہ قریباً ڈبل پیج وائز اگر آپ یہ کتاب دیکھیں تو 400-500 صفحے کی یہ کتاب بن جاتی ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ، یہ بزنطینی امپائر، ٹھیک ہے نا، اس کو سلطنت روم کو عہد نبوی کے اندر، ٹھیک ہے، فارس، یہ مختلف جو ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے. وسیقہ جات خلفاء کے بھی اور بعد میں بھی معاملات کے. ٹھیک ہے، بڑی لمبی چوڑی ہے، بڑی بہترین آپ کو مل جائے گی. سیاسی وسیقہ جات، سیاسی وسیقہ جات. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی بھائی پلیز، سوری آرک بھائی پلیز کنٹینیو. میں سن کے پھر زیادہ چاہوں گا آپ سے. اچھا آئی ڈی بنا رہے جی، کی ہے یہ اس دا جی پی آر ریزیڈنس کارڈ ہے اس دا، سوری جماعت دا کارڈ ہے. تجنید نمبر، ٹھیک، تجنید کارڈ ہے. یہ مجھے میر صاحب پلیز سینڈ کیجیے گا، پلیز کائنڈلی. میرے پاس یہ نہیں ہے. انہوں نے کیونکہ زبانی کلامی کہا تھا تو وہ مجھے جو ہے وہ نہیں یہ بڑا یہ جماعت احمدیہ سے تعلق ہے، اور ایک شیخ صاحب کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے باقاعدہ. جی. اچھا عامر بھائی، اور اس نے 3 نقطے. جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ فراڈ اسکیمر ہے یہ. جی عامر بھائی اس کا نام کیا ہے؟ ناس ناس کے نام سے مشہور. جی آرک بھائی اچھا، پلیز، سوری. 3 نقطے. اول تو یہ ہے کہ پہلی بات ہے ہم بحیثیت مسلمان قطعاً تسلیم نہیں کرتے کوئی بھی نیا نبی پیدا اور وہ دعوی نبوت کرے وہی جو ہمارے اصحاب کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی طرف سے دیا گیا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. فور دا سیک آف آرگیومنٹ اور جو تم باتیں کرتے ہو تو بھائی جان میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پہلے کڑکی ڈالی نقطہ نمبر 1 کہ نبوت جاری ہے، چلو جی بفرض محال تمہاری بات مان لیتے ہیں. پھر آپ نے کڑکی ڈالی نقطہ نمبر 2 کہ سر جو دعویٰ کرے وہ ہو بھی جماعت سے، کیونکہ ہم ہیں حقیقی اسلام اور مسلمان. نقطہ نمبر 3
یہ خاتون ہیں بھی آپ کی جماعت سے، دعویٰ بھی نبوت کا ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی ہے اس کا، تو ایک تو ماننے نا آپ۔ نقطہ نمبر 4، مرزا قادیانی کے لیے نبوت کھول دیتے ہیں، اور جب ان کی اپنی باری آتی ہے کہ بھائی مانیں اس کو، تو نہیں اس کے بعد بند ہے۔ یہ ایک الگ لیول کی ان کی جو ہے وہ فنکاری ہے۔ تو یہ میں وہ باجی بیٹھی ہوئی تھی ڈیفوڈیلز، غالباً یہی نام تھا، تو میں نے اس لیے یہ تھوڑا کیا، لیکن بیچ میں جو ہے وہ چونکہ اب بات کر رہے تھے تو مناسب نہیں تھا، اور تھوڑا میں بھی سن رہا تھا لیکن ایک کام آ گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک ان کی فنکاری ہے کہ صرف مرزا قادیانی کے لیے کھول دیتے ہیں اپنی مرضی سے، اور جیسے ہی ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہونتے بند ہے نا۔ تو یہ میں نے نقطہ ایڈ کرنا تھا۔ باقی نجف بھائی بتا رہے تھے کہ کسی اور بھائی نے بھی شاید کرنا تھا، تو پلیز کنٹینیو کریے، اب میں سنوں گا انشاءاللہ۔ یار یہ محمد بھائی کافی ٹھیک ہے ٹائم سے یہ بیٹھے ہیں، ان کو نا یار ٹائم نہیں ملا، اور وہ ان کی مہربانی وہ چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پلیز اگر ان سے سوال، اگر وہ موجود ہیں تو پلیز وہ سوال لے لیں ان سے۔ جی اور السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ پیچھے کیجیے گا، مجھے اسکرین شاٹ لینا ہے، پیچھے کیجیے، مجھے اسکرین شاٹ لینا ہے ود وہ جو اس فیس۔ نے اپنی پرائیویٹ مومنٹس جو ہیں وہ بھی دکھا دی ہیں، پرائیویٹ مومنٹس ود مرزا صاحب۔ جی ہاں، اچھا اینی وے السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں؟ سنہری ٹھیک پل، جی جی اللہ کا شکر، سنہری پل۔ اچھا عامر بھائی، میرا ایک آپ کو جانا ہے تو میں جلدی سے اپنا ایک سوال رکھوں گا، اس کے بعد آپ بے شک آپ تشریف لے جائیے گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ ابھی آپ یہ جو غزوہ احزاب کے ٹائم کی وہ جو آپ نے حدیث بیان پیشن گوئی بیان کی، اس سے ایک بڑی ایک ضروری سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ جب بھی کوئی مطلب یہ جس طرح ایک پیشن گوئی کی نا، تو یہ بڑی رسکی قسم کی جو ہے نا پیشن گوئی تھی، کیونکہ وہ ٹائم اس طرح کا تھا کہ اسلام پھیلانے کا ٹائم تھا، تو بڑا ایک اسی طرح پیشن گوئی سے ریلیٹڈ میرا ایک یہ سوال تھا کہ مرزا صاحب جب بھی پیشن گوئی کرتے تھے تو انہوں نے، جب کوئی نبی ہوتے پیشن گوئی کرتا ہے نا، تو بڑا ایک وہ رسکی قسم کا ایک وہ ٹائم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر وہ پیشن گوئی ہلکی سی بھی غلط ثابت ہو تو وہ نبی کی جو اوتھینٹسٹی ہوتی ہے نا وہ داؤ پر آ جاتی ہے۔ لیکن جب مرزا صاحب کی باری آتی ہے تو چاہے وہ کوئی بھی پیشن گوئی مرزا صاحب کریں، وہ عین بیٹھتی نہیں ہے، نہ وہ سچ ثابت ہوتی ہے، نہ وہ دور دور تک اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مطلب محمد بیگم سے شادی کی بات آئی تو بھی سچے، نہ ہو تو بھی سچے۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ یہ اس طرح کے مطلب احمدی سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیشن گوئی مرزا صاحب کی نے کی ہے لیکن یہ پوری ثابت نہیں ہوئی، تو جو ان کے بیٹنگ اراؤنڈ دا بش ان کے شروع ہوتے ہیں، اس کو پھر کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ یہ تو بہت بار ہی ڈسکس ہو چکا ہوا ہے یہ مسئلہ، تا دم قیامت جو ہے ان کا سامنا کرتا رہے گا کہ محمدی بیگم والا معاملہ حقیقت کیا تھی۔ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کرتے تھے کہ اسی نے آنا ہے، اسی نے۔ اب کمال بات یہ ہے کہ جب اس کی سلطان کے ساتھ شادی ہو گئی نا، تو مرزا صاحب نے کہا میں نے کب کہا تھا کہ یہ کواری میرے پاس آئے گی، بلکہ پیش گوئی کے مطابق تو یہ اب چیک کریں، اتنا کانفیڈنس ہے اس بندے کو، اتنا کانفیڈنس، کہتا میں نے کب کہا تھا کہ یہ ڈائریکٹ میرے نکاح میں آئے گی، بلکہ پیش گوئی کے مطابق تو یہ پہلے شادی کرے گی، بیوہ ہو کے آئے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو آ کر کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی پیش گوئی یہ نہیں تھی، پیش گوئی یہ تھی کہ ان کی اولاد میں سے مرزا صاحب سامنے لڑکی کے نکاح کے اوپر اٹھنے والے سوالات کے جواب دے رہے ہیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ تو سلطان لے اڑا، شادی کر لی اس نے، لے اڑا پراپر ورڈ نہیں ہوگا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ محمدی بیگم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ایک خاتون تھیں، مجسم نشانی تھیں ان کے لیے، ان کے رد کے لیے۔ تو وہ ان کا نکاح ہو گیا سلطان سے، تو لوگوں نے پھر اعتراض اٹھایا کہ بھئی تم تو کہتے تھے تمہارے نکاح میں آئے گی تو سلطان لے گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ نکاح نہیں ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے یہ جائے گی، جانے کے بعد بیوہ ہوگی، اور بیوہ ہو کے پھر میرے نکاح کے اندر آئے گی۔ اب مجھے بتائیں اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ مرزا صاحب اپنے نکاح کی بات نہیں کر رہے، اس کے علاوہ کوئی اور تعویل اس کی ہو سکتی ہے؟ بھی بیوہ تو محمدی بیگم نہیں ہونا تھا، اچھا وہ نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکیم نور الدین کے زمانے میں مرزا صاحب جا چکے تھے، اور لوگوں نے کہا اس نے کیا بیوہ ہونا تھا، مرزا صاحب بھی نکل گئے۔
बुनियाद ही उखड़ गई पेश गोई की, क्योंकि मोहम्मदी बेगम के रिलेटेड मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो पेश गोई की थी ना, वो 6 नुकाती एजेंडा था। उस पर जो टॉप के एजेंडा था ना, पॉइंट था, वो ये था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी जिंदा रहेगा इन तमाम वाक़यात के होने तक, तभी तो उसके निकाह में आएगी। इससे पता चला कि मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोई का जो 6 नुकाती एजेंडा था, उसमें से एक पॉइंट ये था कि मिर्ज़ा कादियानी जिंदा रहेगा। ये तभी पेशगोई की शर्त होगी ना कि उसी का निकाह होना है, वरना वो ये शर्त क्यों लगाता कि मैं जिंदा रहूँगा? अगर उसी के निकाह की शर्त ना होती तो वो कहता है कि जो है मोहम्मदी बेगम का जिंदा रहना और मेरा जिंदा रहना और तमाम वाक़यात का हो जाना टाइम के अंदर, यानी मिर्ज़ा अहमद का मरना, सुल्तान बेग का मरना, मोहम्मदी बेगम का बेवा होना, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का ज़िंदा होना, मोहम्मदी बेगम का ज़िंदा होना, और फिर दोनों का एक दूसरे के निकाह में आना और मोहम्मदी बेगम का निकाह में वापस आना मिर्ज़ा कादियानी के, ये वो शराइत है। ये तो ज़िंदगी के बगैर मुमकिन नहीं। जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मर गया तो हकीम नूरुद्दीन के सामने किसी ने ये बात रखी। हकीम नूरुद्दीन ने क्या बात की, उस चले मैं दिखाता हूँ एक मिनट, फिर मैं इजाज़त लूँगा यार, जाते जाते बैठे ही जा रहे हैं। किधर गए? कोई बात नहीं, किधर भाई गया मुझे हकीम पता नूरुद्दीन? कि मोहम्मदी बेगम की शादी कादियानी किसी के साथ हुई थी या कौन था वो? नहीं नहीं, वो भी नहीं, इनके बकौल तो वो मुसलमान मुलहिद होना चाहिए ना, इनके बकौल तो मुलहिद था, हैं? इनके बकौल तो वो मुलहिद था, ठीक है। नहीं, ए इनाम करम कादियानी के से नहीं जी। जी नहीं नहीं, कादियानी को कोई नहीं था वो। अच्छा जी, ए देखे जरा, हकीम नूरुद्दीन क्या करता है, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें, ये रिव्यू ऑफ रिलीजन